تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پناہ کوششوں کے نتیجے میں اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اگر غور و فکر کریں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ نظام ہے جو فطرت سے بہت زیادہ قریب ہے، عقل سے بہت زیادہ قریب ہے، نیچر سے بہت زیادہ قریب ہے، اور کوئی ایسا عنصر جو دین کے اندر عقل سے ٹکراتا ہوا ہو تو اسلام نے اس کو اڈاپٹ نہیں۔ اور آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر غور و فکر کریں گے، بالخصوص شروع کی آیات، شروع کی صورتیں، تو اللہ تعالی نے آپ کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کو ایڈریس کیا ہے۔ آپ کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل کی چھوٹی چھوٹی کمیوں اور کوتاہیوں کا جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں، قوموں کی زندگیوں میں کیا تھا، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اسی قرآن پاک کی آیات آپ کی اس خطبے میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں باقاعدہ نام لے کر ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، ان کو کتاب دی گئی، انہیں ہدایات دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ یہود و نصارہ کہلاتے ہیں۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو مت کرنا، بارڈر کراس مت کرنا، تجاوز مت کرنا، جو آرڈرز سے، جو قوانین، جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، ٹکے رہنا، جمے رہنا، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، صرف یہی آرڈر نہیں تھا، اور تم اتباع نہ کرنا ایسی قوم کی خواہش کے پیچھے نہ بھاگنا، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، ان کو بھی یہ آرڈر ملا تھا۔ اگر ان کو یہ آرڈر ملا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو سیم یہی آرڈر دہرا کر ہمیں سنا رہا ہے کہ تم کسی قوم، ایسی قوم کے پیچھے نہ پڑ جانا جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہوں۔ اور یہی نہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور جو بیلنس والا راستہ تھا، جو ٹھیک ٹھاک والا راستہ تھا، جو ہدایت والا راستہ تھا، جو نجات والا راستہ تھا، اس سے کیا ہو گئے؟ ڈائیورٹ ہو گئے، اس سے کیا ہو گئے؟ بہک گئے، اس سے کیا ہو گئے؟ دور چلے گئے، ضلالت اور گمراہیوں میں الٹ گئے۔ آج جس قوم کے درمیان ہم رہتے ہیں اس قوم کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور میں نے انہی کی اپنی زبانی سنا ہے کہ اتنے تہوار، اتنے تہوار، اتنے تہوار کی ہر تہوار میں دام دہیج مارا، بالکل پاٹ ڈالا، کہا کہ پناہ مانگتا ہوں۔ ایسے خود ان کی اپنی زبانی، خود ان کی اپنی زبانی، اور ایسی ایسی رسمیں کہ ایک ڈبکی لگاؤ اور ساری کی ساری گناہ پوتر کیا ہے موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، شیوراتری کا تذکرہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ ان کے آگے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور اس کا خاص مزاج یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے بھگوان پرکٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے گناہ کو پاک کر دیں گے۔
اور اسی طریقے سے نوراتری ہے، 2 راتری آ گئی، نوراتری اور شیوراتری۔ تب اب ہمارے یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے بھی کچھ ڈھونڈا ہے، اس میں نکالا، اس کو ایسی ایسی جگہوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر لائے کہ وہ راتری کی جگہ پر کام کرنے لگے۔ اب یہ دیکھیے آنے والا جو 7 تاریخ کو ہے وہ شب برات ہے۔ شب کہاں کا لفظ ہے؟ شب فارسی کا لفظ ہے، عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ گھسیٹ کر ہم لے کر چلے آئے کہ شب برات، اور شب برات میں کیا ہوگا؟ ارے بھائی آج تو اللہ تعالیٰ بڑا کرپا کرے گا، پوری رات عبادت، پوری رات عبادت، پوری رات عبادت، اور صبح میں سارے کے سارے غائب، کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ عبادت کرنے والے ڈھونڈے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، بھائی کہاں گئے وہ رات میں؟ جو امام صاحب جلدی نماز پڑھائیے، امام صاحب جلدی نماز پڑھائیے، وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ پوری رات انہوں نے ایسی عبادت کی کہ پوتر ہو گئے۔ اب ساری زندگی یاد رکھیے، اس سے کبھی کرپشن دور نہیں ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ جو تصور پیدا کیا گیا ہے ہمارے دین کے اندر، یہ دین آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے کر جا رہی ہے۔ اس سے کبھی آپ توبہ کی امید نہ لگائیے، اس سے کبھی زندگی کی سدھار نہ پیدا کیجئے، کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے پاس شب برات ہے نا۔ وہ جتنا بھی چاہے ڈنڈی مارے گا، جتنا بھی چاہے گا جھوٹ بولے گا، جتنا بھی چاہے گا ہڑپے گا، ایک رات مارے گا، شب برات کی رات، اور سب پوتر ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو اس کو آپ نیچر نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ فطرت نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے بندو، یہ دین کی جو قبیل سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، مجھے اس عبادتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، خدا کی قسم۔ اگر ایک گناہگار گناہ کرتا ہو، مجھے اس سے اتنا ڈر نہیں لگتا۔ ایک گناہگار گناہ کرتا ہو، کھلا گناہ کرتا ہو، مجھے اس سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس عبادت سے مجھے اتنا ڈر لگتا۔ کیونکہ گناہ کرنے والا جو گناہ کر رہا ہے وہ یہ سوچ کر رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک دن جب اس کا دل تائب ہوگا، جب اس کو احساس ندامت ہوگا، یار میں نے بڑے گناہ کیے، تو اس کو احساس ہوگا کہ میں اس گناہ سے اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر توبہ کروں، اور وہ تائب ہو جائے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس قبیل سے اپنی روایتوں کو زندہ کیا ہے، جس کی روایتیں قرآن میں نہ موجود ہو، نہ حدیث میں موجود ہو، تو یہ جان لیجئے کہ یہ ضلالت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یاد رکھیے، اس عبادت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے ان کی خطاؤں کا، ان کے ڈائیورجن کا، اہل کتاب کی، وہاں پر باقاعدہ یہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، باقاعدہ دین کو لفظ عبادت کی تو کرتے تھے، کیا کرتے تھے، لیکن ایک مخصوص عبادت۔ آپ بتائیے، یہ جو شب برات کے وقت حلوے پکتے ہیں، یہ شب برات کے لیے جو پکوان پکتے ہیں، یہ جو شب برات کے وقت روز اچھے اچھے چیزیں ہم اٹھا کر لے کر آتے ہیں کہ آج ہماری عبادت ہے، آج ہمارا روزہ ہے، آج ہماری ایسی والی عبادت ہے، ایک دلیل قرآن اور حدیث سے آپ کھوج کر لائیے نا۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول سے کہتا ہوں، ایک مفتی اسی بستی میں موجود ہے، جب میں نے ان سے کہا کہ شب برات کی حقیقت کو بیان کیوں نہیں کرتے مفتی صاحب، ان کے کمرے میں جا کر سوال کیا، کہا کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بلی کے گردن میں گھنٹی کون باندھے، یعنی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس حقیقت کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ جس دن وہ بیان کر دیں گے ان کے پیٹ کے اوپر لاپ پڑ جائے گا، ان کی نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ جمع غفیر یہی چاہتا ہے، تو جو یہ چاہتا ہے مولانا صاحب وہ بیان فرما دے۔ اللہ کی قسم پہلی قومیں اسی لیے ہلاک اور برباد کی گئی ہیں۔ کتمان، اگر تم حق کو جانتے ہو اور حق کے جاننے کے باوجود اور آپ نے چھپایا اسے کسی بھی وجہ سے، تو آپ گناہگار ہو۔ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے لوگوں، پہلے میرے بھی گھروں میں ہوتا تھا، میں جانتا ہوں میرے بھی گھروں میں ہوتا تھا،
لیکن جب میں نے اس حقیقت کو جانا، جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ یقین مانیں اس حدیث کی ایک حقیقت میں آپ کو بیان فرما رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ قبرستان جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی نصف رات کو، 15ویں شعبان کی نصف رات کو، آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ شب برات منا رہے ہیں، اس کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو آدھی رات میں میرے بستر پہ موجود نہیں ہے، اور مجھے یہ ڈر ہوا، یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اہلیہ کے گھر میں تشریف لے۔ تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں چلی گئی؟ قبرستان میں چلی گئی۔ قبرستان میں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ وہاں عبادت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق تلفی کر سکتے ہیں؟ اور ایک نصف رات جب راتیں گزر چکی ہو اور یہ خاتون کا نکلنا اور قبرستان میں پہنچنا، یہ روایت جو بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ کئی طریقے سے یہ ضعیف ہے، لیکن لوگوں نے ایک کتاب میں اس کو جمع کر دیا ہے، اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اسی کو لے کر مار دیکھیے، آپ کیا قبرستان میں جا کر دیکھیے، کھچڑا چڑھ رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ کمکمے لگ رہے ہیں، تقاریر ہو رہی ہے، اور کسی مسجد میں دیکھیے تو عبادت ہو رہی ہے، مخصوص نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، 2 روز کے روزے رکھ، کہیں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کا مطلب 13، 14، 15 جو لوگ رکھتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے، مخصوص روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کا تہوار دن کے اجالے میں منایا جاتا ہے۔ عید کہاں منائی جاتی ہے؟ دن میں۔ بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ دن میں۔ ممانعت ہے رات میں جانور کاٹنے کی۔ اب یہ کون سا تہوار ہے جس میں راتوں میں کتنے آرڈرز آتے ہیں، کتنی قوانین، بچے موٹر سائیکل لے کر، کیا بھائی وہ آج مردے نازل ہو رہے ہیں نا قبرستان میں، وہ ادھر سے وہ کمکما کرنا ہے، ادھر دیپ جلانا ہے، ذرا بتانا ہے، موم بتی، مطلب انہیں بتا رہے ہو جلا کر، یہ دیپ جلا کر کہ یہی ہماری قبرستان ہے، یہ لینڈ مارک ہمارا یہی ہے، یہ ہمارا سگنل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نیچر ہے؟ یہ نیچر نہیں ہے، فطرت سے خلاف ہے، آپ کی تباہ کے خلاف ہے، آپ کی عقل کے خلاف ہے، لیکن کیوں ہمارے پرمپراؤں میں یہ باتیں چلی آ رہی۔ اگرچہ تمہارے باپ دادا سے یہ بات چلی آ رہی، اگر تمہارے دین میں نہ ہو، تمہاری عقل میں سما نہ رہا ہو، تو پھر آپ اس کے اوپر کیسے عمل کریں گے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، آپ عقل و شعور سے کام لیجئے، اور آپ خود دیکھیں اگر ہم حدیث کو مان بھی لیں کہ صحیح ہے تو پھر تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے موجود ہے، صحابہ کرام تو ان سے چمٹ جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرتے، تب تو وہاں ہجوم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں حدیث کے اندر اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ بات صحیح ہے، تب بھی آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے، اگر آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہمارے آج کے دن، اس کے دن جس وقت شب برات ہو رہی ہو، آپ کسی قسم کا کپڑا نہیں پہنیں گے، آپ کسی قسم کے اچھے پکوان نہیں پکوائیں گے، اور اسی طریقے سے جو پرمپرائیں ہماری چلی آ رہی ہیں، جو روایتیں چلی آ رہی ہیں، اس سے آپ اجتناب کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اچھا کھانا پکوانا گناہ ہے، آپ اس نیت سے نہ پکوائیے، ورنہ کیا ہوگا؟ آج آپ پکوا رہے ہیں، آج آپ صاحب حیثیت ہیں، لیکن ایک ٹھیلا کھینچنے والا ایک مزدور، ایک جس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اگر آپ اس طرح کی روایت جاری کر دیا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لباس بنا لیے، اپنے لباس بنا لیے، اچھے پکوان بنا لیے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہت بڑی زحمت ہو جائے گی۔ اسی لیے بہت سارے علاقوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ باقاعدہ اس کو ایک تہوار کی شکل میں مناتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 10
سالہ زندگی میں نے اپنی عرب کی سرزمین پر گزاری اور میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا. کیا ہم ہی سب کچھ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش ہی میں دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں؟ وہاں نئے لوگ نہیں ہیں؟ وہاں کیوں لوگ نہیں مناتے؟ اس سے زیادہ حدیث کو عمل کرنے والے لوگ اور کون ہو سکتے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم قرآن کی حقیقت کو جانیں, اللہ کے دین کے مزاج کو جانیں, اور اگر اس طریقے سے کوئی بھی روایت ہم نے زندہ کرنے کی کوشش کی تو آپ یقین مانیے اس کا وبال ہم پر آئے گا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وبال میں ہماری آنے والی نسلیں الجھتی ہوئی اور پھنستی ہوئی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق.